بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریار۔ گفتگو کے سلسلے میں محترم ناظرین، آج ہم فلسفہ کیا ہے اور مذہب کیا ہے اس کے متعلق مختصر سا آپ کو تعارف کروائیں گے۔ فلسفہ بنیادی طور پر کن چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، کن چیزوں پر بحث کرتا ہے؟ فلسفہ عقل، منطق اور سوالات پر مشتمل ایک نظام ہے جو ہر چیز کی وجہ تلاش کرتا ہے۔ یعنی فلسفہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کیوں بنی، کیسے بنی، کائنات کے یہ عدم سے آئی یا اس کا جو وجود ہے وہ کیا ہے، روح کیا ہے، انسانیت کیا ہے، یہ سارے ایسے سوالات کرتا ہے۔ یعنی عقل، منطق پر جو سوالات ہوتے ہیں یہ اس پر یہ کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مذہب جو ہے وہ اس کی بنیاد وحی ہے، ایمان ہے، اور الہی جو رب العالمین کی جو مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ اس پر قائم ہے۔ یعنی بعض بنیادی حقائق کو ماننے کا مطالعہ کرنے کا نام مذہب ہے۔ یعنی مذہب کی بنیاد جو ہے نا وہ وحی پر ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے تعلق کی بنیاد پر۔ یعنی فلسفہ صرف سوالات کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں کر ہے کرتا ہے، لیکن مذہب اس طرح نہیں کرتا۔ مذہب ان چیزوں کو مانتا ہے جو وحی کی بنیاد ہے، جو وحی کے ذریعے انسان کو بتا دی گئی ہیں، یعنی جو انبیاء کی تعلیمات ہیں، اس کا نام مذہب ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا آگے بھی چل کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدا میں جو فلسفہ کا جو تعلق تھا یہ بطور مددگار بنا۔ یعنی ابتدائی دور میں فلسفہ اور مذہب کا ٹکراؤ بہت کم تھا، بلکہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ مثال کے طور پر یونانی فلسفے نے کائنات کے سوالات اٹھائے، مسلم دنیا میں اسلامی فلسفہ نے ان سوالات کو دینی فکر کے ساتھ جوڑا، اور اس دور میں فلسفہ دشمن نہیں تھا بلکہ دین کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ شروع کی جو باتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اسلامی تاریخ میں فلسفہ کب آیا؟ اس کا شروع تو عباسی دور میں ہوا، جسے ہم 8ویں اور 12ویں صدی کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں ناظرین ایک تو یونانی کتابوں کے ترجمے ہوئے، عقل اور وحی پر بحثیں شروع ہوئیں، اور اس دور کے جو مشہور مفکرین تھے ان میں ابن سینا، ابن رشد، اور پھر امام ابن تیمیہ، ابن خلدون، یہ اسلامی جو ماہر فلسفہ تھے، فلاسفہ، ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ دین غلط ہے، بلکہ یہ عقل اور وحی کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہ دونوں کا جو ایک امتزاج ہے اس کے ساتھ چلتے تھے۔ یہ عقل کی اہمیت کو بھی مانتے تھے، اور اس کی جو فائنل جو اتھارٹی تھی، جو سپریم اتھارٹی تھی، وہ وحی کو تسلیم کرتے تھے۔ اس کے بعد اب یہ چوتھا دور ہم کہہ سکتے ہیں یورپ میں جو بڑا ٹکراؤ فلسفہ کا اور اسلام کا ہوا، وہ یہ ہے کہ یورپ میں عیسائیت اور فلسفے کے درمیان زیادہ سخت کشمکش ہوئی۔ خاص طور پر چرچ کا مکمل اختیار تھا، فلسفہ سوال اٹھانے لگا۔ پھر یورپ میں انلائٹنمنٹ کا دور آیا جسے روشن خیالی کہتے ہیں۔ اس دور میں عقل کو مذہب پر ترجیح دی گئی، سائنس اور منطق نے مذہبی اتھارٹی کو چیلنج کیا، اور پھر یہیں سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ فلسفہ مذہب دشمن ہے۔ مگر فلسفہ نے مذہب کو مکمل ختم نہیں کیا، یہ ایک اہم غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں مذہب ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی جو سماجی اور سیاسی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی چرچ اور جو لوگ تھے ان کے درمیان ایک ربط ختم ہو گیا۔ اب چرچ صرف عبادت گاہ کے طور پر رہ گیا، مذہب لوگوں کا انفرادی معاملہ بن گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور آج بھی اگر ہم یورپ کو دیکھیں تو اس میں لوگ چرچ جاتے ہیں، مذہبی تہوار بھی مناتے ہیں، لیکن فلسفے نے بہت حد تک ان کے ذہنوں پر اثر ڈالا، اور فلسفہ نے سب سے پہلے تو یہودیت کو ختم کیا۔ یعنی یہودی جو عقیدہ تھا، یہودیوں کو اس میں رکھنے ڈالے اور اس میں نقیب ڈالی۔ پھر اس کے بعد اس نے عیسائیت کو ختم کیا۔ تو یہ اسی طرح پھر فلسفانہ جو خیالات تھے سب سے زیادہ تو یونان میں ارسطو اور افلاطون نے شروع کیے، اور انہوں نے ہی فلسفیانہ عقائد اور اس دنیا کے متعلق سوالات کیے، اور اس کے کچھ جوابات ملے۔ فلسفہ اور چرچ یہ دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ تھے۔ اس کے بعد ہم نمبر 6 پہ دیکھتے ہیں کہ فلسفہ مذہب کو کیسے مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ پہلو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، کیونکہ فلسفہ جو ہے وہ خدا کے وجود پر دلائل بھی دیتا ہے، اخلاقیات کو منطقی بنیاد بھی دیتا ہے، اور ایمان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یعنی فلسفہ نے مذہب کو سوچنے کے قابل بنایا، اور اب ان کے درمیان جو اصل کشمکش ہے
اب ناظرین اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مذہب بعض چیزوں کو حتمی سچ کہتا ہے، فلسفہ ہر چیز کو سوال کے قابل سمجھتا ہے۔ مذہب جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ اس کی بنیاد کسی بیرونی سورس پر ہوتی ہے، یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب ہیں، ان سب کی بنیاد کتاب الہی ہے یا وحی ہے، لیکن فلسفہ صرف سوال کرتا ہے اور اس کی بنیاد زمینی حقائق ہے، یعنی فلسفے کی کوئی ٹھوس بنیاد یا کوئی ٹھوس ایسا ان کے پاس دلائل نہیں، نہ ہی فلسفہ عقل کی جو سوال اور تشکیک، جب شک کے دروازے کھول دیتا ہے فلسفہ، تو فلسفہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، پھر اس کا جو منطقی، جو حتمی، جو فائنل جواب دیتی ہے وہ وہی دیتی ہے یا مذہب دیتا ہے۔ مذہب کے اندر اتنی گنجائش اور اتنی کیپیسٹی اور اتنا مدلل اور اتنا جامع اور اتنا ایک مکمل نظام ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو احاطہ کر سکتا ہے، اس کائنات کے پورے جتنے سوالات ہوتے ہیں سب کا جواب وحی اور مذہب دیتا ہے، اور ہر دور میں دیتا رہا ہے، اور تمام انبیاء کی جو مسلمہ، جو سچی تعلیمات تھیں، تو ان میں بھی مذہب نے اس دور کے جو سوالات تھے مذہب نے اس دور میں دیے تھے۔ گو آج یہودیت اور عیسائیت کی جو تورات اور جو انجیل ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، مگر جو اصلی کتابیں تھیں جو من جانب اللہ تعالیٰ اس کائنات دنیا میں آئی تھیں وہ مکمل کتابیں تھیں۔ تو اب ان میں جو بنیادی فرق ہے، جو تصادم ہے، وہ یہی ہے کہ فرق یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے تصادم، اور ان میں کبھی کبھی مکالمہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اہم آخر میں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ نہ مکمل دشمن ہے نہ ہی مکمل ساتھی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ذہنی عمل ہے جو مذہب کو چیلنج بھی کرتا ہے اور گہرائی بھی دیتا ہے، لیکن حتمی اتھارٹی مذہب ہی ہوگا، اور ہمیشہ مذہب ہی کو فائنل اور سپریم اتھارٹی ہوگی، اور مذہب بھی جو وحی کی بنیاد پر ہو۔ فلسفیانہ خیالات نے کبھی دنیا کو کوئی کامیابی یا کوئی لوگوں کو کوئی ایسا نظام الحیات اور کوئی ایسا سسٹم، ایسا کوئی چیز کبھی نہیں دے سکے۔ بس یہ اس کو یوں سے کہہ سکتے ہیں کہ چند اندھے لوگ اندھیری رات میں اندھیرے کمرے میں یہ کالی بلی کو تلاش کر رہے ہیں، اور یہ فلسفہ ہر دور میں ایسے خیالات، سوالات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس کا یہ جواب آج تک تسلی بخش نہیں دے سکتے۔ اگر تسلی بخش جواب دینے کی صلاحیت ہے تو ہمیشہ انبیاء کی تعلیمات میں رہی ہے اور وہ مذہب کی تعلیمات میں رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ یہ ہم نے یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے یہ پروگرام، یہ آپ کو معلومات پرووائڈ کی ہیں، اس سے آپ ہمیشہ جو دین برحق ہے اور جو انبیاء کی جو تعلیمات ہیں، جو وحی کی تعلیمات ہیں، جو قرآن و سنت کی جو تعلیمات پر، ان سے آپ وابستہ رہیں۔ شکریہ۔